10 رکعتوں اس کی پڑھنے سنت کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان یتبعون الا رجلا مسحورا۔ ترجمہ کنز العرفان، یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کفار کے مزید ایک اعتراض کا جو نبی پاک علیہ السلام پر انہوں نے کیا اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ کفار نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ کیوں نہ ڈالا گیا، اور یہ معاش کے اصول سے بے نیاز ہو جاتے، اور اگر انہیں کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ مالدار کی طرح کھاتے اور پیتے۔ یاد رہے کہ ان سب باتوں سے کفار کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو کھانے پینے سے بے نیاز کیوں نہ کر دیا، یا تو انہیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، اگر تھی تو غیبی خزانے ان پر آ جاتے جس سے انہیں کمانے کی کوئی ضرورت وغیرہ نہ پڑتی۔ یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام کے قبضے میں غیبی خزانے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام جنتی باغوں پر بھی قابض تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھی۔ قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ ہے، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو آب کوثر عطا فرمایا۔ اس کے مفسرین اکرام نے کثیر معنی بیان کیے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو آب کوثر عطا فرمایا، یا ہم نے آپ کو کثیر خزانے عطا فرمائے، یا ہم نے آپ کو کثیر برکات عطا فرمائی۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں عطا کی گئی، اور فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر چلیں۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوران نماز فرمایا صحابہ میں نے تمہارے لیے جنت دیکھی، فرمایا میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا، اور فرمایا اگر میں چاہتا تو اس میں سے ایک توشہ تمہارے لیے لے آتا، فرمایا قیامت تک کے لیے لوگ کھاتے رہتے تو یہ ان سے ختم نہ ہوتا، مگر چونکہ کفار کے سامنے ان چیزوں کا ظہور نہ تھا اس لیے کفار نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو ان باغات وغیرہ اور دنیا کی مال اور دولت وغیرہ کی کوئی طلب و حاجت وغیرہ بھی نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو خود اپنی بات پر اقرار نہ تھا، یہ کبھی نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ جادو کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، اور وہ خود کبھی اپنے قول سے جھوٹ بول رہے ہوتے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے، اب انہیں کسی راہ کی کوئی بھی طاقت وغیرہ نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو آپ کے بارے میں کبھی آپ کو کائن کہتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کی شان و نبوت اور رسالت پر کون کون سے اعتراضات کرتے ہیں، فرمایا پیارے محبوب یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے، اور ایسے گمراہ ہوئے کہ فرمایا اب ان کو کسی بھی راہ کی طاقت نہیں ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، اللہ بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات وغیرہ بنا دے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب اللہ اس بات پر قادر ہے اگر وہ چاہے تو اپنے حبیب تمہارے لیے کافروں کے بیان کردہ خزانوں اور باغات سے بہتر چیزیں آپ کو عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی آپ کو ایسے باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دیں، لیکن اللہ چونکہ اپنی مشیت اور بندوں کی مصلحت کے مطابق ان کے معمولات کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت اور اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں عطا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آسائشوں کو پسند نہیں فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی دنیا کو ترجیح نہیں دی، اور آپ علیہ السلام نے فقر کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ ایک بار امہات المومنین نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و انور میں اس طرح عرض کیا،
یا رسول اللہ مکے کے اندر تو بادشاہوں کی بیویاں بڑے پروٹوکول کے ساتھ رہتی ہیں، بڑے مالدار رہتی ہیں، ہم تو آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، حالانکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن چولہے نہیں جلتے، ہم جو ہے اپنے کپڑوں پر پیبند لگائے رکھتی ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات بینات نازل فرمائی کہ پیارے محبوب ان ازواج مطہرات سے فرما دیں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ اسی حال میں رہنا چاہیں تو ٹھیک، اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو آپ ان سے فرما دیں کہ آپ مجھ سے طلاق وغیرہ لے لیں اور دوسرے لوگوں کے گھر جا کر آپ بسا لیں۔ تو پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کائنات کے اندر ہمیں آپ سے بہتر کوئی بھی شخص نہیں لگتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام تارک الدنیا کیسے تھے؟ سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی پاک کی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں تھیں، نبی پاک علیہ السلام ابھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے حاجت مند ہونے کی شکایت کی، یعنی میں حاجت مند ہوں، مجھے آپ کچھ عطا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم صبر کرو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے پاس 7 دن سے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے گھروں میں 3 دن سے ہنڈیا کے نیچے آگ نہیں جلائی گئی۔ اللہ کی قسم میں اگر اللہ تعالیٰ سے تمامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنانے کا سوال کروں تو اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے سونے کا بنا دے، لیکن حال یہ ہے کہ فرمایا 7 دن سے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ اس طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے کھانا نہیں مانگتے اگر وہ آپ کو عطا کرے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بھوک کو دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اس السلام کی سخاوت کا صدقہ جو ہے ہم سب کو بھی فخر کو پسند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔